جنگ کی خواہش کرنا یا جنگ دیکھنے کی خواہش کرنا یا جذباتی ہو کہ اس طرح کی حرکتیں کرنا کہ جنگ شروع ہو جائے، یہ بالکل بھی کم عقلی کی باتیں ہیں۔ جنگ کبھی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ جنگ میں لاشیں گنی جاتی ہیں۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو جنگ میں جیت کے جشن نہیں ہوتے، کیونکہ جو بظاہر جیتنے کا اعلان کرتی ہے جو بھی قوم، لاشیں ادھر بھی جاتی ہیں، ایسا نہیں کہ وہاں لاشیں نہیں جاتی ہیں۔ انڈیا ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو، جنگ کی خواہش کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہاں، جب بات آپ کی سالمیت پہ آ جائے، بات آپ کی غیرت پہ آ جائے، بات آپ کے ملک کی آ جائے، بات آپ کی دھرتی پہ آ جائے، دشمن جب چڑھائی کر دے تو پھر اس کو روکنا بہت ضروری ہے، پھر اس کا رد عمل دینا بہت ضروری ہے۔ میں بھارت کے ساتھ بھی کبھی جنگ کا حمایتی نہیں ہوں کہ اس کے ساتھ ہماری جنگیں ہوں۔ ذاتی طور پہ میں کہتا ہوں کہ پڑوسی ہیں، امن کے ساتھ، مفاہمت کے ساتھ اور برابری کی سطح پہ رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر بھارت جو ہے، انڈیا جو ہے، اس کا اگر آبادی زیادہ ہے تو اس کی جو مرضی ہے وہ منمانی کرے۔ اسی طرح باقی جو ہمارے پڑوس میں ملک ہیں ان کی بات ہے۔ اور آج کے دور میں کوئی برادر ملک نہیں ہے، یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ برادر ملک ہے۔ چائنا کیا ہمارا کوئی مذہبی برادر ملک ہے؟ لیکن وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ہر مشکل میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے رسپیکٹفل وہ ملک ہوگا جو ہمارے ساتھ مشکل میں کھڑا ہوگا۔ ہمارا کوئی برادر ملک اگر ہمارے ساتھ مشکل میں کھڑا ہونے کے بجائے اگر مشکل بڑھائے گا تو وہ کہاں سے برادر نکل آتا ہے بھائی؟ کہاں سے برادر ہے؟ کوئی برادر نہیں ہے، کوئی برادر شرادر نہیں ہے بھائی۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ مخلص کو بھی چھوڑ دیں یار، مفادات کی اگر بات کر لیں تو ہمارے مفادات کے ساتھ کون کھڑا ہوئے؟ کیا کشمیر کے معاملے پہ یہ جو دوسرے ہمارے بہت سے برادر ملک ہیں وہ تو کبھی کھڑے نہیں ہوتے۔ غزہ کی بات پہ وہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم کھڑے ہوں، اور ہمیں بطور مسلمان کھڑا ہونا بھی چاہیے۔ لیکن کیا مسئلہ ہے کشمیر پہ وہی مسلمان ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے؟ کبھی بھی نہیں ہوتے تھے، یا اگر ہوتے بھی تھے تو بیک ڈور بیٹھ کے سپورٹ کر دیتے تھے، ادروائز کھل کے نہیں کرتے تھے۔ پاکستان کی بھارت کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے اس کے بعد آپ نے دیکھا سعودیہ وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ بہت ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے دستخط کیے، وہ معاہدوں کے اوپر۔ ہر ملک کو اپنے اپنے مفادات جو ہیں وہ عزیز ہیں، اس میں بری بات کوئی نہیں ہے۔ جو بھی ملک ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے وہ کام کریں، بالکل اسی طرح سے پاکستان کو بھی اپنے مفادات کے لیے سوچنا چاہیے اور کام کرنے چاہیے۔ یہ برادر شرادر یہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی۔ جہاں سے اب آج یہ دیکھو ہمارے باقی سارے جو برادر ملک ہیں وہ ترقی کر کے بہت آگے تک نکل چکے ہوئے ہیں، ہم آج بھی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنی غربت ہے۔ برادر تو تب ہوتا نا کہ بھائی ہم بھی ساتھ ہوتے، ترقی میں بھی ساتھ ہوتے۔ جیسے کراچی میں یہ بلوچستان سائڈ پہ یہ جو بن رہا ہے، سی پورٹ بن رہا ہے، اس کے بعد ہمارے برادر ملک نے ہمارے لیے کیا مشکلات نہیں بنائی تھیں؟ کیا ایران کی طرف سے کلبھوشن اور وہ سارے جو دہشت گرد آتے تھے وہ وہاں سے نہیں آتے تھے؟ تو بھائی کوئی برادر شرادر کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، ہم ان کی سپورٹ کریں جہاں پہ انہیں ضرورت ہے، اور وہ ہماری سپورٹ کریں، اسی طرح معاملہ آگے چلے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی مذہب ایک ہے تو بھائی چائنا ہمارا کہاں سے یار مذہب میں دیکھو وہاں پہ مسلمان ہیں، لیکن چائنا کا اگر دیکھا جائے تو وہ تو ایک الگ مذہب کا ملک ہے، لیکن وہ ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو گزارش یہی ہے کہ اپنی بہتری سوچیں، اپنے ملک کا مفاد سوچیں۔ مشرف کے ساتھ بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن مشرف کے ساتھ جتنے بھی اختلافات کیے جا سکتے ہیں، مارشل لا لگایا، لیکن اس نے ایک بڑا اچھا ایک نعرہ جو تھا وہ کہ سب سے پہلے پاکستان ہے بھائی، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کو، اپنے ملک کو، اپنی مٹی کو، اپنے وطن کو سامنے رکھیں۔
باقی سب کچھ جو چیزیں ہیں وہ بہت بعد کی ہیں. وطن ہوگا تو مسجدیں بھی آباد رہیں گی، ہماری نمازیں بھی چلتی رہیں گی. ہمارے پاس وطن نہیں ہوگا، ملک نہیں ہوگا، تو بھائی کچھ بھی نہیں پیچھے بچے گا. اور اگر کسی کے غلام بن کے غلامی میں رہیں گے تو آپ کے سامنے کے غلاموں کی کیا. حالانکہ ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں ملک کی انٹرفیرنس ہیں یا غلامی کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی یار ابھی آپ بہت ساری چیزوں میں آزاد ہیں. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر ہمیشہ اپنا کرم رکھے، اور ہماری جو عوام ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں، آپس میں ایک دوسرے کو کھوکھلا کرنے کی سازشیں نہ کریں.